بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، محقق، روایت اور درائت سے بات کرنے والے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والی کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات مرحمت فرمائیں گے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلے ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ آپ کے پروگرام میں بے شمار لوگ روحانی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، بیماری کا، کاروبار کا یا دیگر مسائل کے حل کے لیے، تو کیا اس کے ساتھ علاج معالجہ یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا بھی ضروری؟ یہ دونوں علاج کے طریقے خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جسمانی علاج کے لیے جو ہے نا دوائیں، یہ بھی بیان فرمائی، تداووا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو علاج معالجہ بھی کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہیں پیدا کی۔ کوئی سمجھ لیتا، کوئی نہیں سمجھتا، پیدا سب کی ہے سوائے موت کے۔ اس لیے علاج جو ہے خود دین میں شامل ہے، یہ علاج کرانا چاہیے۔ جو کہتے نہیں اللہ کے توکل ہم بیٹھے، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے منہ میں لقمہ ڈالنا، روٹی پیدا کر دی، ہاتھ دے دیے، دانت ہے، آپ اٹھا کر چبائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ٹھٹھا کرنے والی بات ہے کہ جو چیزیں وہ پہلے ہی دے چکا ہے، دوائیاں وہ ہم استعمال نہیں کرتے، اب اس کو کہ وہ تو ہم نے نہیں کرنی تو تو نے بنائی ہے، ویسے ہی شفا چاہتے، تو یہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ معارضہ، ٹکر ہے، جرم ہے۔ علاج کرنا چاہیے۔ باقی جیسے دوسری چیزوں میں حلال و حرام کا فرق ہے، ہمیں جو طب ہے نا اپنی، اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، طبیبوں اور ڈاکٹروں کو بھی، کہ کوئی حرام چیز نہ دوائی میں شامل کریں۔ بالکل شراب سے تو بچنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب لوگوں نے یہ مجبوری بھی پیش کر کے کہا کہ بیماری کے لیے اگر پیئیں، فرمایا یہ خود ایک بیماری ہے، اگر لگی تو پھر اس کا علاج کیا ہوگا، اس کے قریب نہ جاؤ۔ باقی جو دوائیاں ہیں نا وہ استعمال کرنا دین ہے۔ خود حضور نے بہت سی بیماریوں کے بارے میں تو آپ تجویز کی ہیں، یہ جو کرونجی وغیرہ ایسی بہت تعریفیں ان کی اجوا کا فرمایا کہ 7 دانے اگر اس کے صبح کھاتا آدمی، زہر اور جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ تو طب النبوی علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد جو سیرت رسول کریم علیہ السلام پر بہترین کتاب ہے، جس میں ہر واقعہ سے نا جو احکام نکلتے ہیں، جو قانون نکلتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کی، یعنی فقہ الحدیث بھی۔ اس میں الگ باب ہے یہ طب نبی کا، تیارت بے تیسے کے ساتھ میں جس جس چیز کا نام آیا اس میں وہ درج کر کے حدیثیں دے دی ہیں، خواص بیان کی ہے۔ تو یہ علاج دونوں طرح کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے اور جو دوائیاں اس نے بنائی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ ہی کی روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ کس جگہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر 1 ماہ کا اعتکاف کرنا کسی مسلمان بھائی کی حاجت جو ہے وہ پوری کرنا زیادہ افضل بات ہے۔ اگر خانہ کعبہ بیان ہو گیا نا تو یہ تو درست نہیں۔ آپ نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، تو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کروں، اس کا کام جو ہے نا ساتھ ہو کر کرا دوں۔ یہ مہینہ بھر اعتکاف سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اپنی مسجد کا کہا کہ مسجد نبوی میں اگر مہینہ بھر میں اعتکاف میں بیٹھا رہوں تو اس سے یہ بہتر ہے کہ کسی آدمی کا کام کریں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں اعتکاف میں اگر اٹھ کر چلا جائے اور کسی مسلمان بھائی کا کام کرا جائے اور واپس آ جائے، اس کے اعتکاف کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ اعتکاف کا ثواب بہت بڑھ گیا۔ وہ بیٹھے تھے اعتکاف میں تو ایک آدمی آیا، اس نے اپنی حاجت بیان کیا، آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب مسجد کے دروازہ پر پہنچے تو اس نے کہا آپ کو یاد نہیں رہا آپ تو اعتکاف میں؟ فرمایا نہیں، یاد ہے مجھے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر جانا تاکہ اس کا کام پورا ہو جائے، اس سے اعتکاف کا کچھ نہیں بگڑ جائے، خود ایک نیکی۔
اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک کاموں کے لیے اگر کوئی جائے نا باہر، جنازہ ہے، اسی طرح مریض کو دیکھنا ہے، کوئی ایسی باتیں، تو اس سے کیا بگڑے گا؟ وہ تو نیکیاں اکٹھی کر رہا، دنیا کے کام نہیں ہونے۔ ایسا آدمی جس پر بالکل متعین ہو جائے نا کہ جنازے کا وارث ہی وہی باپ فوت ہو گیا یا مریض کا اور کوئی خبر، اس کو تو لازم ہے کہ اعتکاف میں سے اٹھ کر جائے، جائز نہیں، صرف ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اعتکاف میں پھر آ کر بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اعتکاف درستی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ان چیزوں کے لیے جو مسئلہ وہ سر آگے نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اور امام محمد ابن حسن کا اتحادی سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے دن سے کم اگر نکل بھی جائے نا کوئی تو اس کا کام نہیں خراب ہوتا، ضروری کام ہوتا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ ایک کوشچن تھا فرمائیے۔ کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کو اعضاء یعنی اپنے جسمانی آرگن کوئی بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنے اعضاء میں سے کوئی آنکھ وغیرہ یا گردے یہ دو چیز بھی کسی دوسرے کو دے دیں جس سے اس کی جان بچ جائے تو یہ نیکی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو علماء حضرات کیا کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے اس لیے وہ نہیں دے سکتا، مالک نام مالک کی کیا بات، اس طرح تو پھر ہم خون بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی آخر خون کے ہم مالک نہیں، مالک تو اللہ ہی ہر چیز کا، تو کچھ بھی نہ دے سکیں گے، یہ نہیں باتیں ٹھیک ہے۔ اگر نیک مقصد کے لیے کسی کی جان بچانے کے لیے آپ دیتے ہیں یا کیا تو اردن میں اس بارے میں میری بہن وہاں اکٹھ ہوا تھا، یہ وہاں علماء ساری مجلس نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ آزاد جو ہو نا دینے اور لوگوں کا ان کو لگوانا کوئی حرج نہیں اس میں، مسلم کے ہوں یا غیر مسلم کے، یہ بھی کوئی فرق نہیں۔ اچھا جی شکریہ جی، اللہ خیر کرے، مہربانی۔ اس حوالے سے بات تھی کہ پوری دنیا کے اندر سری لنکا واحد ایک ایسا ملک ہے جو آنکھوں کا سب سے زیادہ عطیہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عطیات اکٹھے کر کے پوری دنیا کے اندر جن کی بینائی نیکی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بے ہے کہ وہ کوشاں غیر مسلم مگر ہے یہ نیک۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ملک کے ایک حکمران ضیاء الحق صاحب نے بھی اپنی آنکھوں کے عطیے کا اعلان کیا تھا لیکن کسی اور حوالے سے انہوں نے دے دیا اپنی طرف سے۔ کیا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سر یہ گانے کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں قصور سے کہہ رہا ہوں سر۔ گانا سننے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، گانے یہ گانا زمین کا ہوتا ہے نا جو گہنا گرہن، ہاں جی اس کے بارے میں۔ ہاں گروی جس کو کہتے ہیں نا، جی جی اس کو ہم اپنی زبان میں گہنا بھی رکھ دینا، اس نے گہنے رکھ لی، ٹھیک ہے گراؤ کر دی تو رہن رکھ لی، جی تو گراؤ تو رکھ سکتا ہے آدمی اپنی زمین، مگر وہ جس کے پاس گراؤ رکھی نا وہ نفع نہیں اس سے اٹھا سکتا، اچھا جی اس کی رجسٹری وغیرہ اپنے قبضہ میں کر لے، مگر اگر وہ اس کو کاشت کر کے اس کی پیداوار وہ کھاتا رہے تو پھر تو میرے بھائی سود ہی ہے نا، کہ قرضہ بھی اس کا اسی طرح باقی ہے، یہ خواہ بخواہ کا اس قرض کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہا، تو انتفاع بالمرہون جو ہے تاکہ زمین سے رہن شدہ چیز سے یا مکان میں رہنا شروع کر دے، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو اصل میں یہ ہے کہ اس کی کوئی صورت جائز بھی ہے؟ کوئی جائز نہیں، صرف ایک گھوڑا یا دودھ دینے والا جانور، یہ اگر کوئی سفر میں کسی کے پاس گراؤ رکھ جائے تو چونکہ وہ آدمی اس کو چارہ بھی دے گا، دانا کھلائے گا، اس کو اتنی رعایت دی ہے کہ وہ سواری کر لے یا اس کا دودھ پی لے، اس کے علاوہ کسی شے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کچھ علماء کہتے ہیں یعنی کہ وہ حصہ وغیرہ رکھ لے تو ٹھیک ہے؟ حصہ نہیں، نہ حصہ نہ ٹھیکہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چیز قرض کے پریشر کی وجہ سے نا کہ پیسے دیے ہوئے سے یہ ویسے شاید وہ آپ کو ٹھیکے پر دیتا یا نہ دیتا، حصہ پر دیتا یا نہ دیتا، مگر مجبور ہے، آپ کہتے ہیں جب تک پیسے نہیں واپس کرو گے میں یہ کروں گا، تو سارا نہیں کھاتے وہ سود، آدھا اس کو دے دیتے ہیں آدھا خود کھا لیتے ہیں، اتنا فرق پڑ گیا ہے سارا سود۔ صحیح ہے۔ انتفاع بالمرہون جو ہے نا رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا حرام، صحیح ہے۔ سود۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ایک بندہ ہے نا ہمارا پھول کاشت کرتا ہے، جی پھول، تو یہ پھولوں کو اشر وغیرہ وہ کیسے دے گا؟ جی کس طرح پھول کاشت کرتا ہے، بعض لوگ پھول کاشت کرتے ہیں، رقم آ جاتی؟ ہاں جی، تو اس میں اصل بات یہ ہے بھائی عشر کے بارے میں تو سمجھنی چاہیے کہ کچھ ایسی جنسیں ہیں جو ہم کیش کے لیے ان کو بوتے ہیں کہ پیسے کمائیں گے، کماد ہے مل کو دیں گے یا یہ پھول وغیرہ بیچیں گے، سبزیاں وغیرہ، ان پر عشر نہیں ہے، بلکہ یہ تجارتی مال شمار ہوتے ہیں، جو پیسے آپ کو ملتے ہیں نا وہ دوسرے پیسوں میں مل کر 40واں حصہ ان کا آپ دیں گے، یہ کیش کراپس ہے۔ ایک ہے جو فوڈ کراپس ہے، خوراک کے لیے ہم نے گندم بوئی، چنا بویا، یہ جو بوئے، چاول وغیرہ ایسی چیزیں،
عشر ان پر ہے. باقی جو ہے نا رقم کمانے کے لیے ہم بولتے چیزیں وہ اس میں لائے ہوا یہ مسئلہ کلیئر کر رہے ہیں مجھ سے. وہ بالکل جو نقدی ہے نا اس پر لگے گی سال بعد, وہ تجارتی مال بن. مولانا اس میں تھوڑا سا اشتباہ تو آئے گا کیونکہ آپ کو تو ضرورت ہے 20 من گندم کی پورے سال میں. آپ 5 ایکڑ کاشت کر رہے ہیں, آپ کے گھر پہ آ جائے گی 200 من. آپ کاشت تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جنس بیچیں گے. نہیں, وہ بیچیں گے تو اس کے جو پیسے آئیں گے وہ تو پھر عشر تو دے دیا نا ہم نے, مگر سال بعد اگر وہ بیچ دیں گے جو پیسے آئیں گے وہ پیسوں کی زکات میں چلی جائے گی. وہ چلا مگر پھول لگاتا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ لگاتے ہیں صرف پھول ہے سارا سال. پھول اگر لگاتے ہیں تو پھولوں کے جو پیسے آپ حاصل کرتے ہیں نا جی جی وہ دوسری نقدی میں شامل کرتے جائیں. جب سال بعد زکات آپ 40واں حصہ دیں گے اس کی بھی وہی زکات ہوگی. زکات یہ نہیں دے رہے, زکات دیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. عشر غلوں کا دیتے ہیں. غلے جو ہے نا کھانے کے کام آتی چیزیں اور ان کو رکھا بھی جا سکتا ہے سال بھر. سبزیوں کی طرح فروٹ کی طرح وہ ساتھ ساتھ ہی نہیں ختم ہونے والے. اسی لیے پھلوں میں سے 2 حضور نے چنے, کشمش اور کھجور, یہ محفوظ رہ سکتی ہے. اور غلوں میں سے آپ نے گندم اور جو, یہ اس زمانے میں تھے. ان 4 چیزوں پر عشر آپ نے لگایا اور نہیں, سبزیاں بھی تھیں اور سب کچھ تھا, کسی پر عشر نہیں لگایا. وہ اگر بیچیں گے تو جو پیسے حاصل ہوں گے نقلی والی زکات ہے. چلیں, بہت شکریہ بھائی آپ کے کال. بڑی خوشی ہے, اللہ خیر سے رکھے. مولانا زکات اور عشر کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. ہے تو عشر بھی زکات بھائی طاہر, صرف شرع کی وجہ سے نام الگ ہو گیا کہ جن چیزوں پر 1/5 زکات ہے 20% وہ خمس 5ویں حصے کو کہتے ہیں. کسی کی زمین میں کوئی کان نکلا ہے یا اس میں کھودا پرانا کوئی خزانہ دفن ہوا مل گیا, یہ آسانی سے حاصل ہوگی چیز, اس میں اس کی کوئی شے نہیں. اس پر 5واں حصہ یہ خمس. اور جو ہم کھیتی بوتے ہیں اس پر محنت نہیں, کوئی پانی وغیرہ نہیں دیتے, وہ 10واں حصہ عشر 1/10. اور جس کو قیمتاً پانی لگاتے ہیں, نہری پانی یا کنواں وغیرہ محنت کر کے, وہ نصف عشر 1/10 کا بھی آدھا 1/20 ہو گیا. اور جو زیادہ محنت سے رقم کمائی جاتی ہے, موت دوڑ دھوپ تجارت اور کھپنا, اس پر 1/40 جو نا ربع عشر کا 4تھا حصہ. یہ کن جناس پر, یہ کس صورت میں؟ یہ سونا چاندی اور یہ جو ہم تجارت کے مال ہیں ہمارے پاس, دولت وغیرہ. یعنی عشر نصف عشر خمس سے شروع ہوتا ہے نا. خمس 1/5, عشر 1/10, نصف العشر 1/20 اور ربع العشر 1/40. یعنی 4 کیٹیگریز ہو گئی. ہاں, یہ شرع کی وجہ سے نام ہے زکات ہی تھا. جی السلام علیکم. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گڑبڑ ہے بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ عارف والا سے. عارف والا ساہیوال سے. جی فرمائیے, کیا پوچھیں گے آپ؟ روزہ ہوئے جی. جی جی. ٹیکا لوا لیے, روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹتا. اگر طاقت کا نہیں ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا. طاقت کا لگوا رہے ہیں آپ تو پھر تو ارادہ ہی نہیں آپ کا روزہ رکھنے کا. اور اگر بیماری کا تو کوئی بات نہیں, انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی سرمے سے نہیں, سرمے سے بھی نہیں ٹوٹتا, مسواک سے نہیں ٹوٹتا, کان میں تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا. جی فائدہ ہے جی سرما. ہاں, آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. ٹھیک ہے جی, ڈال لیا کریں آپ. انسولین کے بارے میں بھی یہی حکم. یہی حکم. اگر شوگر والا انسولین کا استعمال کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. مولانا ایک پورا رسالہ اس پر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہے نا, کلمۃ القوم فی الانجیکشن فی الصوم, روزے میں انجیکشن. تو 10-15 علماء جو چوٹی کے تھے ان کا متفقہ پھر فیصلہ. اور علامہ البانی صاحب نے اپنی کتاب میں ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ باقی چیزیں جو نا اس طرح ہو گئی, اس طرح ان سے کوئی نہیں روزہ ٹوٹ سکتا. جو منفذ ہے نا, قدرتی راستے بڑے ہوئے, منہ ہے سارا, ان سے نہیں کوئی چیز اندر جانی چاہیے. یہ صاحب آج تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک سوال آپ نے نظر کیا ہے ہو گئے تھے نا کہ درود پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر ذکر آیا ہے, اس کی ذرا وضاحت اور تشریح فرما دیں. ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ہم نے بالخصوص دیا. صلاۃ اور سلام تو اللہ نے سب انبیاء علیہ السلام پر کیا ہے, مگر جس طرح کی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے فرمائی نا,
ایسی کسی نبی پر نہیں. ان سے جو دین کا علاوہ اور اشاعت ہوئی ہے نا، پچھلے پیغمبر آئے نوح علیہ السلام وغیرہ اپنی قوم میں کوشش کرتے رہے، نہیں کسی نے سنی نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اسامہ بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ہاں اسامہ بیٹا بتاؤ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر رکعت کے بعد ہاتھ کھڑا کرنا ہے. مطلب جب شروع کرتے ہیں تو ہر رکعت کے بعد ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ہاتھ کیسے کھڑا کرتے ہیں؟ مطلب جب نماز رفع دین ہر رکعت کے بعد نہیں کرتے، ذرا بتا دیجیے. یہ پہلی رکعت کے شروع میں بیٹا کرتے ہیں، پھر رکوع کو جاتے کرتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کرتے ہیں. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پھر نہیں کرتے. جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے نا، اگر 2 سے زیادہ رکھتے ہوں تو اتحیات پڑھ کر جب تیسری کے لیے اٹھتے ہیں پھر رفع دین کرتے. باقی پہلی اور تیسری میں نہیں کرتے. جی بات واضح ہو گئی. جی چلیں شکریہ. جی اللہ خیر. تو کیا بات ہو رہی؟ درود پاک کے بعد. درود پاک. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جو انعام کیا وہ قرآن مجید میں بیان کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نیازی صاحب ہیں. جی جی. بکھر سے. اکرام اللہ نیازی صاحب ہیں. جی فرمائیے بھائی کیا فرمائے پوچھیں گے نا. آپ؟ یہ دعا کے مسئلہ ہے جی. کون سا فرمائیے. دعا کے بارے میں پوچھیں نا؟ یہ مطلب بتایا جا رہا ہے بھی اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو دعا معلق رہتی ہے. یہ اس سلسلے میں یہ جو کہا جاتا نا کہ اول آخر پڑھا جائے تو نیک لوگوں کا اپنا ہی خیال ہے. جی رسول کریم علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ شروع میں پڑھنا کہ اللہ کی تعریف کی جائے، جی. رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے. حضور نے یہ طریقہ سکھایا. جو آخر میں بھی پڑھتے ہیں یہ کچھ نیک لوگوں کا یہ کہنا جو آپ نے فکرہ بولا نا، جی. یہ حدیث نہیں نہ کسی صحابی کا قول ہے. نیک لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، بعد میں ہی پڑھ لے. مگر حدیث پاک میں آپ نے یہ سکھایا کہ دعا کرنے میں جلدی نہ کیا کرو، پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو، جی. پھر رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجا کرو، پھر دعا کیا کرو. مطلب اول پڑھنا ضروری ہے. اول پڑھنا تو ضروری ہے، دعا سے پہلے پڑھنا چاہیے. جنہوں نے شروع کر دی تھی نا، جی. آپ نے ٹوک دیا تھا انہیں کہ تم نے جلدی کیا، یہ کیوں ایسا کیا؟ جی جی اچھا. اور سنائیں ٹھیک ٹھاک جناب. ہاں جی، بالکل الحمدللہ. ہے. اللہ مہربانی. دعا میں یاد اللہ رکھیے گا. جی درود پاک تو یا صاحب ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے صلاۃ و سلام بھیجا کہ ایک تو ان کے ذریعے توحید بہت پھیلی. یہ دنیا میں اب جتنا توحید کا چرچا نا، پہلے انبیاء کی کوشش نہیں اتنی کامیاب ہوئی. انہوں نے اور ان کی اولاد نے نا پھیلا دیا. لوط علیہ السلام اردن میں تھے، اسماعیل علیہ السلام عرب میں تھے، اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے. یہ خود بھی دورہ کرتے رہتے تھے. دنیا میں روشنی کر دی. کفر جو ہے نا اس کو ختم کیا، دین کو غالب کیا. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، پھر کسی نسل میں نہیں آئے، سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس لیے ہم اسی بات کا حوالہ دیتے کہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت کی کہ ان کے ذریعے دین کی بہت اشاعت ہوئی، لوگ اسلام کے جھنڈے پر آئے، ہمارے حضور پر بھی وہی فضل فرما کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی قبولیت ہو جائے، لوگ اسلام کو قبول کریں، آپ کا بھی فیض پوری دنیا میں پھیلے. اس کا حوالہ دے کر نا جیسے وہ کیا تھا یہاں بھی کریں. اور واقعی حضور کے ذریعہ بھی دنیا میں جتنا دین پھیلا شاید ہی کسی کے ذریعہ پھیلا نہیں پھیلا. جزاکم اللہ خیر. جی یہ بھائی نے اہل فطرت کے بارے میں پوچھا ہے جی کہ وہ زمانہ کہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی عرصہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں فتاوا آن لائن ہے نا؟ جی جی فتاوا آن لائن ہے. سر جی میں وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کاروبار میں برکت کے حوالے سے. ہاں جی. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی میں پڑھتا ہوں، نمازیں ساری میں مکمل پڑھتا ہوں الحمدللہ. نمازیں آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. تو دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. آپ یہ دعا شروع کر دینا جی فجر کے بعد نا 100 مرتبہ جی. سبحان ماشاء اللہ کانا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک تصویر میرے بھائی کر دیا کریں، اللہ فضل فرمائے گا، بالکل فراخی ہوگی، رزق میں برکت دے گا. جی سبحان ماشاء اللہ کانا جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ فضل فرمائے، ہاں جی انشاءاللہ. مہربانی ماشاء اللہ کان لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے. شکریہ جی. کرم فرمائے اللہ پر. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 500-600 برس کا عرصہ جو ہے اس میں بے شمار لوگ دنیا کے اندر آئے اور گئے بھی، تو ان کے معاملے کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. یہ خطرہ من الرسل ہے نا.
فطرت الگ الگ ہے وہ فطرت اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گوہر نام ہے میرا. جی فرمائیے بھائی. دن پہلے بھی فون کیا تھا تو ہمارے آ نہیں رہی کیبل پہ نا پروگرام. فون بھی کیا انہوں نے کرنی شروع کیا. کچھ آپ لوگ ہی کہیں تاکہ کوئی پروگرام ہم بھی دیکھیں. میڈیا کام پہ مدینہ ٹاؤن میں خاص طور بالکل نہیں آ رہا. پہلے بڑا ریگولر تھا. چند دن پہلے میں نے آپ کو فون آپ نے ایک نمبر دیا تھا اس پہ انہوں نے بتایا انہوں نے کوئی نہیں کیا. کچھ آپ لوگوں نے تھوڑا زور. یار ہم تو ان سے روز ریکویسٹ کرتے ہیں, گزارش بھی کرتے ہیں, بے شمار کوئی واسطے بھی درمیان میں لائے ہیں, بلکہ ہماری کوششوں کے اندر نا کوئی برکت نہیں پڑی. تو آپ بھائی خود ہی کال کر کے ان کو اپنے حوالے سے کہیں, کیونکہ آپ تو ان کے کسٹمر ہیں نا, تو آپ کا جو دباؤ ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بنے گا. وہ دباؤ تو ڈال رہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بل ان کو کہیں کہ یار بی سی این پہ بھی چل رہا ہے اور گلیکسی پہ بھی الحمدللہ پورے شہر کے اندر چل رہا ہے یہ ہمارا پروگرام. وہ بھی چلائیں. کہیں نا آپ میرے بارش کہیں نا چلا. جی فرمائیے سوال. کیسے مجھے یہ جو سیٹیاں کہاں سے ملیں گی؟ یہ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ جو ایڈریس ہمارا ہے نا, ہاں جی, تو اس سے آپ لے سکتے ہیں. یہ کہاں پہ ذرا مجھے تھوڑا ریپیٹ کر دینا. یہ میک ڈونلڈ سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر جی ستیانہ روڈ پر مین کے اوپر ہی ہے. جی چلو میں پتا کر دوں. سوال میرا یہ ہے جی جی اگر کوئی شرعی طور پہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو کتنے کیسے کھانا کھلایا جائے؟ آیا سامان دے دیا جائے, پیسے دیے جائیں, یہ کیا کیا کہ جی میرے بھائی آپ کو نا روزوں کا حساب کر کے نا جتنے روزے نہیں رکھ سکتے پورے ہی نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کا حساب کر لیں جی جی کہ وہ فدیہ بنا کر نہ کسی مسکین کو دے دیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. وہ روزہ رکھے نہ رکھے یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. مسکین ہونا چاہیے, غریب ہو, آپ اس کے حوالے وہ رقم کر دیں. وہ بے شک روزہ نہ رکھے, آپ کو کوئی حکم نہیں. فدیہ تم طعام مسکین, مسکین کو کھانا ہم نے دینا ہے, بس ہمارا کام ختم ہو. وہ پر ڈے کتنے پیسے دیے جائیں؟ اگر پیسے دیے جائیں تو اب پیسے آپ پھر دیں. یہ نصف سوا گندم جو ہے 1.25 کلو, یہ کتنے کی بنے گی؟ 15 روپے کی. آج کیا آتا ہے اس کو؟ آتا کیا ہے اس کو؟ آتا تو نہیں مگر مقرر تو نصف سوا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اگر مسکین کا کھانا آپ دے دیں کہ وہ 25-30 روپے میں کھانا کھاتا ہے, اس حساب سے دے دیں تو بہت 1000 روپے دے دیں. 30 روزوں کا انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا. جی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. دوسرا چھوٹا سا ایک سوال تھا یہ کہ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں اس کا خط بنانا کیسا عمل ہے؟ خط اچھا خط بھی بنائیں, نیچے گرے سے بھی منڈوائیں, یہ کوئی بات نہیں. یہ جو آ رہی نا کن پٹی جاڑیں جو ہے داڑوں پر جو اگتی نا لہجہ اس کو کہتے ہیں. یہ باقی حصے جو نا اور خدین اور حلق وغیرہ کو جو داڑھی بناتے ہیں ان کی زیادتی ہے. خود وہ نہیں منڈانا چاہتے نہ منڈائیں, مگر یہ نہ کہیں کہ یہ داڑھی کوئی نہیں, یہ الگ حصے ہیں. یہ ہے داڑھی. میرے محلے میں اہل حدیث حضرات وہ کہتے نہیں جی نبی نام نہیں لیں گے آپ کسی. نہیں آپ کسی کا نام نہ لیں, بس آپ کو نا جو صحیح بات تھی بتا دی. حوالے چاہیے ہوں گے تو بالکل فوٹو اسٹیٹ کرا لیں اور ان حضرات سے بھی کہہ دیں کہ ایسا نہ کریں. کوئی بات نہیں. یہ خط بنوانا, گلے میں سے بال منڈوانے, یہ سب ٹھیک ہے. چلو شکریہ. بالکل درست ہے. یہ بہت کوئی شکریہ جی آپ کے نہ کال. جی جی ان کے بارے میں پوچھا ہے. جی اہل فترہ کے بارے میں. اہل فطرت ہمیں جو پریشانی لائق ہوتی ہے نا کہ یہ لوگ جو زمانہ فطرت میں ہوئے یا اب بھی پہاڑوں وغیرہ پر ہیں, ان کو ہدایت کس طرح ملی ہوگی, یہ ہم خام خاص سر درد مور لے لیتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یقین جانیں وہ عادل ہے, رحیم ہے, اس کے وسائل بہت ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی, کوئی قوم نہیں چھوڑی جہاں کوئی رہبر نہیں آیا. ہمیں نہیں پتا تو الگ بات ہے. سب کو پہنچ کر فطرت میں بھی اگر نبی نہیں تھے تو اس زمانے میں صالح اہل کتاب عالم اور نیک موجود تھے جو اللہ کا دین لوگوں کو بتاتے تھے. نہیں لوگ مانتے تو خود ہی بگتے. کوئی نیک اہل کتاب ختم نہیں ہو گئے, بڑے بڑے عالم تھے, دین بتاتے تھے. ایک بات جو مولانا مینا حسن سرائی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح جگانے والے کا یہ کام ہے کہ وہ اذان دے, اسی طرح جاگنے والوں کی بھی ذمہ داری کہ اٹھیں. اگر وہ اذان سے تو سوئے ہی نہیں اٹھنا چاہتے تو پھر مؤذن کیا کرے گا؟ مؤذن کا کام ختم. تو یہ جو ہے کتاب وغیرہ یہ فطرت والے لوگ ہیں. اگر یہ تلاش حق کرتے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرح اس زمانے میں بھی انہیں رہبر مل جاتے. جو تلاش ہی نہیں کرتے, یہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اب کہتے ہیں کہ گمراہوں کا راستہ. گمراہ ہماری زبان میں ہے معمولی بات, ایک آدمی کو راستے کا پتہ نہیں ہے, یہ ایسی بات نہیں, کوئی جرم ہی نہیں. ایک آدمی کو نہیں خبر ہو اس کو کیا سزا ہوگی؟ ظالم یہاں یہ نہیں کہ بے خبر یا گمراہ, یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے کوتاہی کی حق تلاش کرنے میں اس لیے حق نہیں ملا وہ مقصر ہے, ان کا قصور ہے, کوتاہی ہے, وہ مجرم ہے. مغضوب علیہم وہ ہیں جنہیں حق ملا مگر جان بوجھ کر انہوں نے آنکھیں بند, وہ یہود ہیں, مانا نہیں سچی بات کو. ایک وہ جنہوں نے کوشش نہیں کی,
بس بیٹھے رہے آرام سے. ایسے لوگ جو ہے نا مقصر، تقصیر کرنے والے کوتاہی، یہ مجرم ہے. ویسے ایک آدمی کو خبر نہ تو کوئی بات نہیں، مگر آپ بے فکر رہیں. کسی جگہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے ہدایت دے دی ہے، نبی یا رسول نہ بھی ہو، توحید کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جنگلوں میں رہنے والے سے پوچھے گا، کیونکہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کو تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ماننے کی مجبوری ہے. نہ مانے کائنات کا معمہ حل نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا کیسے بن گئی اور کیسے چل رہی. لازماً کوئی ماننا پڑتا ہے جس نے یہ بنایا اور کنٹرول کر رہا. مگر اس کے بعد کیوں آگے ہم سر جھکاتے پھر؟ کیا مجبوری؟ ایک تو اس لیے مانا کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں. باقی ہم کو کمینے ہیں، ذلیل ہیں کہ در در پر ٹھوکرے گئے کتے کی طرح. ایک سے اگر کام نہیں چلتا تو اس کو چھوڑیں. جو ساری حاجتیں پورے کرتا نا بڑا، اس اللہ کو مانے. جب وہ ڈھونڈ لیا کہ جس میں کوئی خامی نہیں، اللہ کہتے اب کیوں دوسری طرف جائیں؟ ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے. یہی بات اللہ کہتا ماذ بعد الحق الا الضلال. یار حق کو ماننا تو ضروری تھا کہ ایک اللہ کو مانے بغیر سمجھ نہیں آتی کہ دنیا بن کیسے گی. مگر اس کے بعد جب مسئلہ حل ہو گیا، کیوں تم کتے کی طرح در بدر پھرتے اور ڈھونڈتے؟ اسی لیے شرک کو اللہ نے ظلم عظیم کہا کہ اس سے بڑی اپنے ساتھ زیادتی کوئی نہیں کہ آدمی ہر جگہ سر جھکاتا پھر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کو مان کر بیٹھ جائے. اگر تو اللہ آپ وہ سمجھے جو کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ نہیں ہے آپ کا مغالطہ، چھوڑیں. اللہ وہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کافی ہے تو اور کیوں مانے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک اور زنا ایک جیسی ہے. دیکھ لو کیسی باریک بات کہی. خامد ہر جرم معاف کر سکتا ہے، عورت کا زنا نہیں معاف کرتا. غیرت مند ہوگا اگر یہ برداشت کر رہی ہے دیوس، جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے بھی اسی طرح کیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، کوئی گناہ ہوتا ہے، خیر اس کی مرضی سزا دے یا بخش دے. شرک نہیں بخشے کہ مجھ نے کیا خامی دیکھی تھی کہ اوروں کی طرف سے جا پڑا چل پڑا. اور سورہ نور پر غور کریں یا صاحب کہ اللہ نے کہا زانی عورت سے نکاح کرے یا مشرک مرد یا زانی، اور زانیہ اس سے نکاح کرے یا زانیہ عورت یا مشرکہ. ان کو ایک بریکٹ میں کیا، زانیہ اور یا مشرکہ. معلوم ہوا یہ دونوں ایک قسم کے بیمار ہیں کہ خامد ہے اگر وہ بیمار ہے، سمجھتی ہے کہ میری حاج پوری کھولا دے، چھوڑ اس خامد کو، کوئی طاقتور آدمی تلاش کر. اور اگر خامد ٹھیک ہے تو یہ حرام روی کیوں کرتی؟ اور اسی لیے بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام، انہوں نے قرآن مجید نے تو درپردہ بات کی نا کہ زانی سے یا زانی نکاح کرے یا مشرک. انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ بنی اسرائیل چھنار عورت، اور کہا تم وہ عورتوں لے لے، یہ بیان نہیں چھوڑنا، توحید تو بیان کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا محمد صاحب جی. جی پوچھیں میرے بھائی. بہت آپ آج بھی کوئی یعنی کہ مسئلے کل بتا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بتائیں گے؟ بہت مسئلہ یہ ہے کہ جو عورتوں کو جب مخصوص ایام ہوتے ہیں ان دنوں وہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ قرآن میں زبانی پڑھ سکتی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی. نہیں بیگم میری کہہ رہی تھی جی وہ کپڑا کا ہاتھ میں چڑھا کے کپڑا لے کے اس سے پکڑ لیں یہاں سے. نہیں، یہ ساری باتیں میرے بھائی غلط ہیں. قرآن مجید کو ٹچ نہیں کرنا، نہ بے وضو آدمی نے، نہ جنبی نے. باقی حیض والی عورت پڑھ سکتی ہے زبانی. ہاں زبانی یعنی کہ پڑھ سکتی. زبانی جنبی نہیں پڑھ سکتا. جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کسی بچے کو ساتھ بٹھا لیں وہ فرق اس کا جو امام ابن تیمیہ، ابن قیم اور امام مالک نے بیان فرمایا کتنا معقول ہے، بالکل لاجیکل کہ جو جنبی ہے اس کو کیا مجبوری ہے، کیوں نہیں غسل کرتا، اٹھے اور غسل کرے. مگر عورت کی تو مجبوری ہے بیچاری، 4 دن 5 دن کے لیے وہ بس کر ہی نہیں سکتی. اس کو تلاوت قرآن سے روکا جائے، قرآن ہی بھول جائے. جنبی اٹھے غسل کرے، وہ خود مجھے میں کیوں نہیں غسل کرتا. اس کو نہیں اجازت، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. پڑھنا چاہتا تو نہائے، اس کو اجازت ہے کہ ہاتھ نہ لگائے، پڑھ سکتا. بہت شکریہ صاحب. مولانا اس کے ساتھ چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ اگر کسی بچے کو یا کسی بڑے کو ساتھ بٹھا لیا جائے اور تلاوت کرنے کے لیے، تو جب وہ آخر پہ پہنچے تو ورق الٹ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا، دیکھتی رہے، پڑھتی رہے، ہاتھ نہ لگائے. بچہ اٹھ دے یا کوئی لکڑی وغیرہ اس سے اٹھ دے، ہاں یہ کرے، چھونا نہیں. ٹھیک. بہت شکریہ صاحب. ہاں تو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام نے بہت سخت لفظوں میں نے ٹوکا، کیونکہ یہ قوم ایسی اسرائیل ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کرایا انہیں، ابھی پاؤں خشک نہیں ہوئے، اور سامنے ایک قوم نظر آ گئی جو بت پوج رہی. کہنے لگے موسیٰ
ایسا خدا ہمیں بنا کر دے جو آنکھوں سے ایک منٹ بھی نہیں ظالموں نے صبر کیا. اجل لا الہ کمالم، جیسے ان کے خدا نظر آتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، ایسا دے. تو انبیاء بنی اسرائیل نے یہی بات کی ہے کہ تم وہ چھنار اور بدکار عورت ہو جو پہلی رات ہی شب عروسی اپنے خاوند کا بستر چھوڑ کر غیروں کے بستر پر ڈالی. یہ مثال دی ان کی کہ تم وہ بدماش قوم ہو کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور غیروں سے گرانے ڈالی. اتنا برا عمل اس کو قرار دیا ہے کہ یہ چھنار عورتوں کا عمل ہے کہ وہ غیروں کے پاس ہے. یعنی اس کی قطعی طور پر توبہ توبہ. تو زنا کی طرح اس کی کوئی گنجائش نہیں. اگر بے غیرت کوئی خامد ہے وہ برداشت کر لیتا ہے بیوی کی تو ایسا ہی مشرک. جزاکم اللہ. اللہ کے بارے میں صاف بتائیں کہ اگر تو اللہ حاجتیں پوری کر سکتا کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتا ایسے کو اللہ ماننے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ وہ ڈھونڈے جو بندوں کے لیے کافی. قرآن نے اور دین نے وہی اللہ بتایا جو کام سارے کر سکتا. ایسا بے بس اور کمزور خدا جو کر نہیں سکتا یا ہمارا دھیان نہیں کرتا، وہ سو گیا کہیں ہمیں پیدا کر کے. بالکل یہ بات جو کہتے ہیں نا عرش پر بیٹھا، عرش پر بیٹھنا بھی ایک اور محاورہ، مگر چھوڑیں اس بات کو. دیکھنے کی بات یہ جو شاعر نے کہا، بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ. ہر وقت کہتا ہے عرش پر عرش پر. لوگوں بیچاروں نے یہی سمجھ لیا کہ ہم سے تو بہت دور. اب وہ ڈھونڈنے چل پڑے وسیلے کہ جو پاس ہیں ان سے بیچاروں سے کہیں یہ اللہ سے بات کرے. بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ. خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، جو پڑے پڑے رہتا وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہم نے اس خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں. خدا وہ ہونا چاہیے جو ساتھ ہو ہر وقت. کیا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور اسی لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لے لیں. السلام علیکم. بات نا بعد میں بھی ختم کریں. سر ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. جی فرمائیے. کہ میرے پاس کچھ سیونگ ہے 4 لاکھ کی. تو دوسری طرف یہ کہ میں نے مکان خریدا تھا تو اس میں مجھے بینک سے لون لینا پڑا. جی جی. ₹1,00,000. ہاں. تو بینک سے جو لون لیا وہ میں نے وہ اسلامک بینکنگ ڈویژن ہے ان کا الفلا والوں کا. جی جی. وہ اس سے لیا ہے. جی جی. تو اب یہ کہ مجھ پر کچھ زکات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ پہ تو بہت سی زکات بنے گی انشاءاللہ. بہت زکات بنے گی آپ پر. جی. ایسے جی. ایک طرف تو کہتے کتنے پیسے ہیں؟ کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس اپنے؟ 4 لاکھ روپے میرے پاس سیونگ ہے. 7 لاکھ روپے. 7 ہاں لاکھ. جی. قرض آپ نے بینک سے کتنا لیا؟ 10 لاکھ روپے. 10 لاکھ روپے. ماشاء اللہ. تو آپ نے جو ہے نا آپ کے پاس بے شک وہ بینک کے ہے نا آپ کے پاس قرض، یا تو میرے بھائی قرض آپ بینک کو لوٹا دیں، یہ 7 لاکھ بھی دے دیں اور باقی کی فکر کریں، پھر تو زکات نہیں لاگو ہوگی. اور اگر آپ زکات وہ قرض واپس بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو جب تک آپ کے پاس ہیں یہ پیسے زکات پڑتی رہے گی. زکات دینی پڑے گی. یہ بہانہ نہیں کوئی بنا سکتا کہ میرے ذمہ اتنا قرض ہے یا قرض دے دے. اگر قرض نہیں دے رہا تو جس رقم کو وہ برت رہا نا اپنی ہے یا قرض کی بھی لی ہوئی ہے سب پر زکات دینی پڑے گی. جو آپ کی کسی کے ذمہ ہو قرض اس کی نہیں دینی. یعنی جو کسی رقم کو برتتا ہے زکات وہ دے گا. آپ کی رقم کسی کے ذمہ اس نے قرض دینا وہ زکات دے گا. جو آپ کے پاس ہے اس کی آپ دیں گے خواہ اپنے ہیں یا کسی غیر کی. جی فرمائیے بھائی کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ تو وہ 4 لاکھ کی بھی اور یہ 10 لاکھ جو مکان میں انویسٹ ہے وہ بھی اس کی بھی. جی نہیں جو مکان میں لگ گیا اس پر کوئی نہیں. ہاں جی. جو نقدی پڑی ہے آپ کے پاس. اچھا نقدی ہے. نقدی. جی ٹھیک ہے. مکان میں اگر اتفاق سے آپ کروڑ روپے کا بھی بنا لیتے ہیں نا اپنی رہائش کے لیے نہیں اس پر کوئی نہیں. اس پر نہیں. اگر آپ کے پاس 1,00,000 2 لاکھ پڑے ہیں صاحب نصاب ہو گئے تو اس پر آپ زکات دیں گے. مکان ہے آپ کے پاس جو اپنے ضرورت کے سامان ہے بے شک وہ کتنا زیادہ فرنیچر اور کپڑے وغیرہ برتن نہیں ان چیزوں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی میں نے جو 10 لاکھ لیا ہے وہ تو مکان کے لیے لیا نا جی. آپ رہ رہے ہیں مکان میں؟ جی ہاں رہ رہا ہوں. میں نہیں اس پر تو پھر مولانا مکان کے لیے قرض لیا اور اب اس مکان کے اندر ہی رہ رہے ہیں. 10 لاکھ ہاتھ کے اندر نہیں ہے. نہیں ہے جی. ہاں وہ گارے مٹی کے اندر لگ گیا. نہیں وہ تو لگ گیا اس کا تو میں ذکر بھی نہ کر رہا. اب بھائی نے تھوڑی وضاحت اور کی ہے. جو 7 لاکھ نقد پڑانے کے بعد جی جی میں اس کا کہتا ہوں اب جو نقد ہے صرف اسی پر آپ زکات دیں گے. مکان کی تو میں نہیں کہہ رہا. جو بینک سے آپ نے لیے نا کسی پرپز کے لیے اور مکان کے لیے خاص طور پر اس پر زکات نہیں. وہ اگر صرف ہو گیا مکان میں لگ گیا تو کوئی نہیں اس پر زکات. اچھا جی بہت شکریہ. تھینک یو. توحید کی بات آپ بتا رہے. توحید کی بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ کالے السلام علیکم. چاہیے. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ سے 2 سوال کرنے تھے. جی جی فرمائیے. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کی ڈلیوری ہوئی ہے ٹھیک ہے بیٹا ہوا ہے وہ اب 30 دن تقریباً ہو گئے ہیں تو وہ پاک کہتی ہے کہ میں مجھے بالکل ٹھیک ہوں تو وہ نہا کے نماز وغیرہ روزہ رکھ سکتی ہے.
یہ میری بہن بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. اس بارے میں عورتوں میں بڑی جہالت پائی جاتی ہے کہ خون بند ہو جاتا ہے مگر وہ بیٹھی رہتی ہیں کہ 40 دن پورے کرنے ہیں. یہ بڑی گناہ کی بات ہے. جس دن خون بند ہو جائے نا, 10 دن کے اندر ہی ہو جائے, اسی وقت نہا کر نماز شروع کر دینی چاہیے. یہ نہیں کہ 40 دن بیٹھنا. وہ 40 دن کی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے بیماری ہو جائے اور یہ خون بند ہو ہی نہ, 40 دن سے بھی آگے بڑھ جائے, تو پھر 40 دن کے بعد تو ضرور اس نے نہا کر نماز شروع کر دینی. آگے بن گئی بیماری, استحاضہ. اچھا جی. باقی ان دنوں کے اندر اندر جب خون بند ہو جائے, 3 دن بعد ہی بند ہو جائے, 4 دن اسی وقت نہا کر نماز شروع کرنی. اچھا جی. ہاں. اچھا جی. دوسرا سوال ہے کہ ایک گھر میں ایک باپ ہے اور 3 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے جی. تینوں بیٹے شادی شدہ ہے اور باپ جو ہے ان کی بیوی کی تھوڑی ٹائم ہوا ہے کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے بیوی کی, سمجھ آئیے. اب وہ باپ جو ہے نا وہ ایک بہو کی ماں جو بیوہ ہے 25 سال سے, اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. کیا شریعت کی روح سے جائز ہے؟ بیٹے کی ساس ہو گئی نا, بیٹے کی ساس سے شادی کرنا چاہتا. ہاں جی. یہی کہہ رہے ہیں نا بھاجی آپ؟ ہاں جی. یہ میری بہن بالکل جائز ہے. جائز ہے. جائز, اس میں کوئی ڈر نہیں. وہ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں پھر بعد میں؟ ہاں بالکل ایک گھر میں رہ سکتی ہیں, وہ کوئی بات نہیں. اس کے گھر میں ساس ہو, اس کے گھر میں اس کی بیٹی ہو بیٹے کے, تو یہ جائز ہے رشتہ. اچھا. ہاں مطلب کوئی حرج نہیں ہے؟ نہ حرج. یا تو آپ کو پتا باتیں بناتی ہے نا وہ, اس سے بھی زیادہ میری بہن عجیب رشتے ہوئے ہیں صحابہ کرام میں, وہ تو بیان کریں تو لوگ حیران ہی رہ جائیں. یہ کوئی بات نہیں, جو رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں وہ سورۃ النساء میں آ گئے, یہ اس میں نہیں ہے. ساتھ سے وہ باپ نکاح کر سکتا ہے, اس کی بیٹی سے بیٹا کر سکتا ہے. باپ جو ہے اپنی بہو کی ماں سے کر سکتا ہے, بیٹا نہیں اپنی ساتھ سے کر سکتا. پوچھیں گے تو فتویٰ جو جواز کا ہی ملے گا. جواز کا مطلب اس میں کوئی اختلاف نہیں. سارے الفاظ یہی کہیں جی جائز ہے. جی بالکل کر سکتے ہیں. جس عالم سے بھی پوچھیں گے یہ مسئلہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے کہ ساتھ سے وہ نکاح کر سکتا ہے. اچھا جی. خیر کرے اللہ پاک. جی تو یہ 10 بار آپ یاد کر رہے ہیں, ایک نئی دعا آ گئی کہ یا رب یا اللہ. یہ 10 مرتبہ ایک ہی بار کہنا, اور اگر ایک ہی سانس میں کہہ جائے تو بہت ہمت کی بات ہے. ایسا روئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 مرتبہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جو کہہ رہا فرشتوں کام کرو, چلا رہا ہے. السلام علیکم. 10 مرتبہ اس نے مجھے آواز. رشید منصور آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. بیٹا سا ایک میں نے سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں سر پہ, یہ کنگھی کے دوران گرتے ہیں, ہاں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دفنانا چاہیے, پانی میں بہانا چاہیے, یا کوڑے والی باسکٹ میں پھینکنا چاہیے؟ بہت اچھی. نہیں, جہاں جی چاہے میرے بھائی جو سر سے جدا ہوگا نا بال, ان کا کوئی نہیں. جہاں جی چاہے پھینک دیں, کوڑے میں پھینک دیں, دفن کر دیں, پانی میں بہا دیں, کوئی ایسی مصیبت کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں جی چاہے پھینک دیں, کوئی شرط نہیں. کیونکہ یہ عزت کے معاملے میں آتا ہے نا, یہ عزت کے زمرے میں آتا ہے نا. عورت کے سر کے جو بال ہیں بدن سے جب جدے ہو جائے نا, جب عزت جب اسی وقت تک ہے جب تک جسم کے ساتھ متصل ہے. ہمارے بال بھی ہم مونڈتے ہیں, کئی وہ پھینک دیتے ہیں, جب مونڈ دیے پھر ان کی عزت کیا رہے گی جب ہمارے جسم کے ساتھ تھے عزت تھی. تو عورت کے جسم کے ساتھ جب بال ہے ان کا دیکھنا بھی حرام ہے, پردہ بھی ہے, سب کچھ ہے. بعد میں جہاں جی چاہے پھینک دے, پھر کوئی بات نہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے, یہ بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے بھی اور فرشتوں نے بھی درود پاک کا حکم دیا ہے نا. جی جی. تو یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے راستے میں جس جگہ پر بھی آپ چاہیں تو درود پاک کثرت سے ادا کریں. جی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں جی تو روڈ پہ درود پاک جاری رکھیں, کیونکہ روڈ پہ جانوروں کی غلاظت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے دوران یہ تو کیونکہ پاک چیز ہے, پاک جگہ پر بیٹھ کے ہی میرے خیال میں یہ ادا کرنی چاہیے. نہیں میرے بھائی, یہ تنگیاں پیدا کریں گے نا تو درود شریف سے, ذکر سے, تلاوت سے, قرآن سے محروم رہ جائیں گے. اللہ نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا. جیسی جگہ ہو نا, آپ روڈ پر جا رہے ہیں, وضو ہے نہیں ہے, درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, زبانی قرآن مجید کی یاد تلاوت کریں. دین نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ ہر حال میں یہ اللہ کو یاد کر سکیں. اگر اس طرح کی باتیں سوچیں کہ پاک جگہ ہو, باوضو ہو, تو پھر تو بہت تھوڑا وقت ملے گا. کام کاج میں کہاں ہم ان پابندیوں کا لحاظ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ چھوڑیں نا, جس حال میں جہاں بھی ہو زبان پاک ہے, آپ اس حدیث پاک پر عمل کریں. باوضو ہونا بہت اچھا, مگر دیکھیں نا ایک صحابی آ رہے تھے سامنے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ کترا گئے. بعد میں تھوڑی دیر بعد آیا, آپ نے کہا کیوں سامنے نہیں آیا؟ انہوں نے کہا میں جنبی تھا,
غسل کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے سامنے نہیں آنا چاہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نام آئے گا تو حضور نے فرمایا مومن کی زبان ناپاک نہیں ہوتی، یہ کیوں تمہیں ایسے سامنے آنا تھا، سلام سننا تھا، تو اس لیے مسئلہ آپ نے واضح کر دیا کہ باوضو ہو کر کرے تو اعلیٰ بات ہے، اگر اللہ یہ نصیب کرے، مگر یہ سب چیزیں جائز، زبان پاک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ جو ہم اپنی پاکتوں میں یا شلوار کی پاکت میں یہ جو کلام پاک کی کوئی بھی آیات رکھتے ہیں، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں، وہ بند ہوتی نا، پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں، چھونا اس کو تو وضو کر کے چھونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی فرمائے۔ توحید یا اللہ اور یا رب 10 مرتبہ یہ شروع تھوڑی کرو۔ وضاحت کر رہے تھے آپ۔ بس وضاحت تو کر دی، نہیں، میں نے تو توحید کے بارے میں ڈوب کر بات کہی، جس کو توحید نہیں نصیب، بالکل جیسے جسم انسانی میں قلب ہے نا، دل، سارے اعضاء خراب ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، بندہ بچ سکتا ہے، دل کام کرنا چھوڑ گیا، ختم۔ ہاں، میں نے بتا دیا کہ 10 مرتبہ یا اللہ یا رب اکٹھا کہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے 10 مرتبہ تو چلایا، مانگ جو مانگنا، اس کی حاجت پوری ہوتی، یہ بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر، یا رب یا رب یا رب۔ چلیے، بارک اللہ فیک۔ ایک بھائی کا سوال آیا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں جی جی پوچھیں میرے بھائی۔ سر، ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فرقے بازی ہے مسلمانوں میں، لکشمی جنگوی اور یہ سپاہ صاحبہ، یہ کیا 3 نام لے دیے آپ نے۔ ہاں، کئی ہیں، سپاہ محمد ہیں، سپاہ صحابہ ہیں، جی، جی۔ سپاہ اہل بیت ہیں، سپاہ کوشن، یہ سارے خواہ دین میں گھسے ہوئے ہیں، ان باتوں کی دین میں کوئی اجازت نہیں، یہ سارے ظالم ہیں اور بالکل دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، آپ نہیں جانے دی، یہ گوار ہیں۔ مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا چاہیے، مسائل کا اختلاف علمی انداز میں سمجھانے کی بات ہے کہ اگر کوئی بھائی دوسری بات کہتا آپ اس کی بھی سنیں، حوصلے سے، برداشت سے، اگر وہ صحیح نظر آتی مان لیں، ورنہ اس کو بھی جینے دیں، آپ بھی جیتے رہیں، معاملہ اللہ سے وہاں جا کر فیصلہ ہو جائے کون سچا کس فرقے کی بات مانے؟ کسی کو مارنا نہیں چاہیے، نہ کوئی بات بھائی کرے۔ پوچھنے کے بعد پھر کس کی ماننی چاہیے؟ بات بالکل سادہ سی جو ہے نا کہ سب کو مسلمان سمجھیں، نمازیں سب کے ساتھ پڑھیں، جنازے سب کے پڑھیں، نکاح رشتے آپ سب کریں، مسائل جو مجھ سے پوچھتے رہیں یا قرآن و حدیث میں آپ دیکھتے رہیں، جو سمجھ آئے گی نا انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے۔ حضور کی امت ہے، بڑا لمبا چوڑا یہ دائرہ ہے، کوئی نہیں آپ کی امت سے خارج کر سکتا، کسی کو حق نہیں کہ کسی کو نکالے، سارے آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ جنت میں جانے کے وقت ہم ان کے سینوں سے ناراضگیاں نکال دیں گے، وہاں بھائی بن کر انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اب بھی اگر یہ صبر کر جائیں تو اچھی بات ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آخر حضرت طلحہ اور زبیر جیسے لوگ اشرا مشرا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ٹکرائے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ دونوں جنت میں ہوں گے، بھائی ہوں گے۔ بظاہر اتنے ہزاروں آدمی مارے گئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، مگر عقل ہونی چاہیے کہ برداشت ہو، حوصلہ ہو، خلق خدا کو جینے دیں۔ کتاب میں اتنی علم اتنا بڑھ گیا کہ جو آدمی پڑھتا کسی کو نظر آتا کہ شیعہ ٹھیک ہیں، کسی کو بریلوی نظر آتے ہیں، کسی کو کوئی ایسا تانگ نہیں کرنا۔ اب رسول علیہ السلام سامنے ہے کہ ہم مسئلہ حل کرا رہے ہیں، کتابوں میں جو کچھ آیا اس کی وجہ سے بھائی سب کے خیالات ہو جاتے ہیں مختلف، اس لیے سب مسلم ہیں، بھائی ہیں۔ ہم جو پروگرام یہ کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ سے میں کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہ پکے مسلم ہیں، یہ سارے میرے بھائی ہیں، میں سب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، سب کو سلام کہتا ہوں، مجھے کوئی نفرت نہیں، میں جانتا ہوں کہ سب کے پاس دلائل ہیں، وہ سارے اپنی اپنے سچے ہیں، جو جو ان کو پہنچا اس پر وہ جمے ہوئے۔ اچھا، مہربانی جی، بہت شکریہ جی۔ روزے کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ ایک وقت اس پر جو وقت امت نے میں شروع میں واقعہ لکھا اس کو پھر دہراتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی عالم نے تانے کے طور پر کہا کہ تم وہ امت ہو کہ ابھی نبی دفن ہی نہیں ہوا تھا، تم میں اختلاف ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، میں احمد بلال بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پینٹ شرٹ میں اور شلوار قمیض میں نماز پڑھنے میں کوئی ثواب یا گناہ کا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھیں۔ اب جو ہے نا یہ پینٹ وغیرہ یہ بھی ہمارا لباس ہو گیا، وہ زمانہ گیا جب یہ کافروں کی نشانی سمجھا، اب کوئی بھی نہیں یہ دیکھ کر سمجھتا کہ یہ کوئی عیسائی ہے، یہ ہندو ہے۔ مسلمانوں میں جب ایک چیز عام ہو جائے نا، بے شک وہ غیروں سے آئی ہو، جبا کی سروانیاں ایرانیوں سے آیا تھا، شلوار بھی ایرانیوں سے آئی تھی، مگر اب سب مسلمانوں کا لباس ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر نشانی ہو نا خاص کوئی کہ بودی یا سر پر سلیب لٹکائی ہوئے جس سے کوئی کہہ دیے تو فلاں کافر قوم کا شعار ہے، وہ نہیں کہتے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بات کیا ہو رہی؟
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی نے کیسی بات کی، بڑی چوٹ تھی کہ تم نبی دفن بھی نہیں ہوا تھا اور اختلاف ہو گیا تم. یہ بات بڑی قیمتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا اشفاق صاحب ہے. جی ہے. آپ کہاں سے بات کریں گے؟ میں 100 بتا کر سے. اچھا ٹھیک ہے. جی 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 فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ ابھی ایک سوال تھا کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کہ ایک صحابی بکری کی ٹانگیں بو رہا تھا. آپ نے ایک کھائی، اس کے بعد دوسری تناول فرمائی اور پھر اس کے بعد کلی کر کے نماز پڑھی. جی جی. یہ روایت جو ہے، یہ روایت میں نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلوغ المرام میں شاید پڑھی ہے، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا پوچھیے، سوال پوچھیے آپ کیا ہے. آپ یہ بتا دیجیے کس حدیث میں ہے یہ روایت؟ آپ بتائیں نا، میں سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو تھے تو ایک جگہ بکری کا گوشت پک رہا تھا تو وہاں سے ران تھوڑی کھائی، پھر دوسری ران بھی کھائی. تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ یہ آپ کو مشکات میں مل جائے گی بھائی. مشکات میں حوالے کے ساتھ نا جہاں ہے نا بیان کے کن چیزوں سے وضو واجب ہوتا، ما یوجب الوضو، وہاں بیان آئے گا نا کہ رسول اللہ یہ گوشت کھا کر بھی اسی طرح چلے جاتے تھے، کلی بھی نہیں کرتے تھے، جا کر نماز شروع کر دیتے تھے. یہ وہاں موجود ہے ساری. مشکات شریف میں مشکات شریف جہاں باب ما یوجب الوضو، وہ چیزیں جن سے وضو واجب ہوتا ان میں بھی بیان وضو واجب ہوتا ہے. پہلے آتا تھا نا کہ کھانا جو پکا ہوتا تھا آگ سے اس سے وضو کرتے تھے، بعد میں ختم کر دیا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ گوشت کا بھی آئے گا کہ بکری کا گوشت کھاتے کھاتے گئے، اسی طرح نماز پڑھاتی، وضو کلی بھی نہیں کی. اچھا تو یہ مشکات شریف میں آپ نکال لیں، وہاں بتایا بھی ہے کہ یہ کس کس کتاب میں. صحیح. جی تھینک یو سر، بڑی خوشی. السلام. وعلیکم السلام. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھ پر تو تان کیا، ہمارا اختلاف رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہوا تھی. بڑی گہری بات عربی سمجھنے ان میں ہوا کہ جو حضور سے باتیں ہمیں پہنچی تھی نا ان کے سمجھنے میں جھگڑا ہو گیا. کسی نے کہا حضور کی بات کہی، حضور کے بارے میں جھگڑا نہیں ہوا کہ یہ نبی ہے بھی نہیں. حضور کے بارے میں ہم سب متفق تھے ایمان رکھتے، جو ان سے آیا تھا اس کے سمجھنے میں اختلاف. تم نے خود پیغمبر کے بارے میں سارا بیڑا غرق کر دیا. وہی بات کہ ابھی تمہارے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے سمندر پر کہ تم نے توحید ہی چھوڑ دی، کہا کہ ہمیں ایسا خدا بنا کر دے بچڑا اور جاؤ ڈوب کر مرو. ہم نے دین کی بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں کیا. حضور سے جو ملا، یہ بات اگر سارے مولوی حضرات سمجھ لیں کہ حضور سے جو ملا اس کے سمجھنے میں ذہن مختلف. خود حضور کے بارے میں پوری امت فدائی ہے، دیوانہ ہے، جانیں قربان کر رہی ہے. اس لیے غنیمت جان کہ آج رسول اللہ کی امتی ہیں، مسئلہ سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا. قرآن میں حضور نے ہمیں دیا کہ لا مستم النساء، جب تم عورتوں کو چھوئے تو وضو کرو. اب چھونے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر ہاتھ لگ گیا کسی بالغ عورت کو، خواہ وہ بیٹی ہے یا ماں، وضو کیا. لمس کہا قرآن، بات ان کی بھی نہیں جھوٹی، لمس تو ہے چھونا. امام ابو حنیفہ نے کہا یار لمس ٹھیک ہے مگر جو پردے کی باتیں ہوتی نا بالغ مردوں کی وہ ایسے نہیں کھلی کی جاتی، اس لیے در پردہ اللہ نے بات کی ہے. چھونے سے مراد اور ہے، مباشرت کرنا جمع کرنا وہ مراد ہے، اس سے وضو ٹوٹتا. اب دو بڑے امام قرآن کی آیت سمجھنے میں فرق ہو گیا. تو قرآن میں کسی کو شک نہیں ہے، اس کے فہم میں اختلاف. دونوں کو اجر ملے گا، جنت دے گا. بے شک ہم کسی کو صحیح سمجھیں دوسرے کو سمجھیں اس کو نہیں سمجھ آئی. تو میں نے مثال دیا کہ خود قرآن کو سمجھنے بھی پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا، حضور سے جو ملا اس کے سمجھنے میں ہمارا اختلاف. تم نے تو دین کی بنیاد ہی لا دی، توحید کو ہی ختم کر دیا کہ ہمیں ایسا بت بنا کر دے. جی مولانا روزے کے متعلق بھائی کا سوال آیا ہے، آپ کی بات سے انہوں نے ایک اور سوال نکالا ہے کہ روزے کا جو فدیہ ہے یہ ایک وقت کے کھانے کا ہے یا پورے دن کے کھانے کا ہے؟ اللہ نے تو اتنا ہی کہا نا کہ مسکین کا کھانا، وہاں ایک وقت دو وقت کی بات نہیں. اب جو جی چاہے اس کی تشریح کرتا رہے، اس لیے ایک وقت کا کھانا بھی کھلا دیا تو مسکین کا کھانا ہی وہاں لکھا. یہی بات ہوئی نا سمجھنے کے بارے. اگر کوئی کہے گا اس دن کے دونوں وقت کے کھانے تو بسم اللہ، یہ بھی مانا بنفری کا فائدہ ہو. اور ویسے ہے بھی شاید یہ. چلے مولانا آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا استحباب کے اندر ہے، استحباب کیا فرضیت کے اندر نہیں ہے. لیکن ایسی روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو اور خالی کلی کی ہو. ایسی تو کوئی نہیں پڑھنے میں آئی.
مگر جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے بارگاہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ تیسرے درجے کے وضو توڑنے والے کے پہلے صحابہ تابعین میں کوئی قائل نہیں ہوا اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا. بعد میں یہ روایت ملی تو امام احمد بن حنبل نے یہ مسلک اختیار کیا, دوسروں نے بھی نہیں مانا, اور اس میں کوئی اتنی بات بھی نہیں کہ حضور نے کہا کہ کھانا کھائے یہ کھانے سے اونٹ کا ٹوٹ جاتا. کوئی بات تو یہ ہے, ایک نے کہا میں نے بکری کا گوشت کھایا وضو کروں, فرمایا نہیں. اس نے کہا اونٹ کا کھایا, فرمایا کر لے. اب اس میں نہ ٹوٹنے کی بات ہے نہ لازم کی بات ہے, صرف چونکہ چکنائی ہوتی ہے اونٹ کے گوشت میں, آپ نے کہا کہ یار منہ صاف کر لے. تو استحباب کیا ولیدہ کی بات ٹھیک ہے سارے اماموں کی, کر لیں تو بہتر. کاٹنے کا مسئلہ ہی آنا یہ بعد میں سن لیتے ہیں, پہلے بند نہیں کرتے پیچھے سے. مولانا سوال ہے آپ کی نظر کہ سعادت یعنی خوشبختی اور شقاوت یعنی بد نصیبی تو انسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہے, ان حالات میں انسان کے اعمال کی کیا حیثیت اور حقیقت رہ جاتی ہے؟ یہ بار بار وہی بات لوٹ کر آتی ہے, عمر ہی شاید اس میں گزر جائے گی کہ لکھا وہی ہے جو اس کے وقت نے کرنا. نیک بختی اس کے عملوں کے ساتھ یہ کام کرے گا تو خوش بخت ہوگا, یہ کیا کرے گا تو بد بخت ہوگا. یہ نہیں کہ خام خواہ اس پر مسلط کر دیے کہ یہ بد بخت ہے. جو اس نے کرنا نا دنیا میں ناریک نے, وہی نتیجے اللہ نے لکھے. اس لیے بالکل آپ کی ذمہ داری کہ دنیا میں سنبھل کر رہیں. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو بے فکر ہو جائیں, وہاں غلط نہیں لکھا ہوگا, سعادت مندی لکھا ہوگا. اور اگر آپ کرتے ہیں برائیاں تو خام خواہ آپ کو وہاں نیک بخت نہیں لکھا ہوگا, شقی لکھا ہوگا, بد بخت. بہت اچھی بات ہے. جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ لکھ لیا اللہ تعالیٰ نے, جو کرنا ہے بس کرنا ہم نے, اللہ نے مسلط نہیں کوئی چیز کی. رسم و رواج کے حوالے سے یا دین سمجھنے کے حوالے سے بھائی نے ایک بہت ہی اہم سوال بھیجا ہے کہ بعض لوگ, یہی وہ بات ہے جو کئی لوگوں نے کہی کہ ہم یہ دم کرتے ہیں, جھاڑ پھونک کرتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, یہ تقدیر کو بدلتی ہے. فرمایا یہ خود تقدیر میں شامل, بدلنا کیا, یہ تقدیر میں ہے کہ بیمار ہوگا دوائی کھائے گا ٹھیک ہو جائے. تو تقدیر میں کوئی بھی بات لکھی ہے, سب لکھا. یہ نہیں پڑھے گا, نہیں محنت کرے گا, فیل ہو جائے. وہ اسی کا سارا جو لکھا تقدیر کو بدل دیتی ہے. بالکل کارڈ بھی لکھا کہ یہ وجہ ہوگی, پھر ایفیکٹ لکھا. اس لیے جو ہم نے کرنا وہی ہے, کوئی نہیں تقدیر ہمیں روکتی نا. یہ صرف لوگوں نے ایک بہانہ بنا رکھا, تقدیر کی بات شروع کر رہے تھے. تقدیر میں کوئی نہیں کہ کرنا پڑے گا, تقدیر میں یہ کہ یہ سمجھانے کے باوجود ایسا کرے گا, وہ بندہ کرے گا اپنی مرضی. ٹھیک ہے. اس لیے آپ بالکل یہ سمجھ لیں کہ کوئی تقدیر نہیں. پھر جو قدم آپ اٹھائیں گے نا مرضی اپنی سے, وہی وہاں لکھا نکلے گا. کوئی فکر مند نہ ہو, کسی نے آپ کو جکڑ نہیں رکھا. جزاکم اللہ خیر. بعض لوگ اپنے کسی مرحوم عزیز کے ایصال ثواب کے لیے اس کی قبر پر کسی قاری کو, حافظ کو یا قرآن پڑھنے والے کو بٹھا دیتے ہیں اور ماہانہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ 2 پارے یا 4 پارے وہ روزانہ پڑھا کرے گا. اس کی کہاں تک دین اسلام میں گنجائش ہے؟ پہلے تو جو ہے نا میت کی طرف سے قرآن مجید پڑھ کر بخشنا, اس کی کوئی نظیر اور مثال نہ نبی علیہ السلام سے, نہ صحابہ سے, نہ کسی امام سے, کوئی نہیں. یہ اپنی طرف سے رونے شروع کیا. وہاں میت کے لیے دعا ہوتی تھی اور صدقہ خیرات اگر کوئی تھوڑی بات کر سکتا تھا. یہ قرآن پڑھ کر کسی نے نہیں بخشا. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یار اگر یہ پہنچتا ہوتا تو صدقے سے زیادہ آسان تھا. صدقہ تو صحابہ سے نہیں ہو سکتا تھا, غریب تھے. صورت تو تھوڑی بہت سب کو یاد تھی نا, کیوں نہیں اس کا کوئی حوالات نہیں. اور پھر قبر پر بٹھانا یہ اور زیادہ غلط ہے. قبروں میں نماز قرآن پڑھنا تو امام ابو حنیفہ, احمد سب نے کہا کہ قبرستان میں جا کر کیوں قرآن پڑھتے ہو. قرآن مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے گھر میں, وہاں جا کر صرف سلام کہو اور بخشش کی دعا کرو. قرآن پڑھنا تو گھر میں پڑھ لو اور مسجدوں میں پڑھو, یہ قبرستان میں پڑھنے کی باتیں. اور جو بٹھانا یہ تو بالکل نہ زیادہ پیسے دے کر. یہ تو ایک پوری کتاب لکھی علامہ شامی رحمۃ اللہ حنفی نے, وہ کہتے ہیں جو ختم اور ایسی چیزیں پڑھتے ہیں اجرت لے کر, ان کو آپ ہی ثواب نہیں ملتا. لوگوں کو کیا بخشیں گے, وہ تو دنیا کا کاروبار کر رہے ہیں, کمائی کر رہے ہیں. اور جہاں یہ بھی پتا چلا نہ کریں, مگر حافظوں کو پتا ہے, لوگوں کو ہی پتا کہ اگر نہ دیا تو دوبارہ نہیں آئیں گے قبروں پر. وہ طے ہی ہوتی ہے, بات دوبارہ سے کہیں یا نہ, انہوں نے لینا ہی ہوتا. تو یہ ادارہ ہے, سمجھے نا, محنت پر کام کرنے کی بات ہے, ثواب کی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. قربانی کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قربانی ایک سنت ہے, لیکن بعض لوگ نماز, روزہ,
زکوٰۃ اور دیگر جو واجبات اور فرائض ہیں اس کی طرف تو دھیان نہیں دیتے، لیکن بچوں کے ضد کرنے کی بنا پر یا محلے داری کے اندر رہتے ہوئے فٹافٹ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، تو ان کے بارے میں شرعی طور پر کیا ہوگا؟ شرعی حکم اور مولانا ایسا ہے؟ ایسا بالکل سچی بات ہے کہ کبھی خیال نہیں آیا انہیں کہ وہ فرائض بھی ادا کرنے، قربانی کا پتہ ہے، موٹا تازہ لیں گے، بچے بھی خوش ہوں گے. نہیں، وہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ضد کرتے ہیں، اور یہ بھی شکر کریں اللہ نے اس دین میں وہ بات نہیں رکھی موسیٰ علیہ السلام والی، ورنہ وہ سوچت نہیں قربانی ہوتی کہ مسجد میں لے جاؤ اور وہاں بنی ہوئی قربان کا رکھو، اس پر ایندھن پر آگ لگا دو، کھانا پینا کچھ نہیں، کوئی نہیں کسی نے قربانی کرنی. یہ چونکہ کھانے کی اجازت ہے ہمیں، کھانے کے لیے کھا لیتے ہیں، فریجیں بھر لیتے ہیں، کھاتے ہیں اچھے اچھے حصے نکال کر، ورنہ شریعت موسیٰ میں یہی حکم ہے، کھا نہیں سکتے تم، جاؤ جا کر قربان کا بنی ہوتی تھی مسجد میں، بڑی پکی اراڑا، برتن بھی وہاں ہوتے تھے، وہاں رکھتے تھے، کاہن اور امام اس کے نیچے آگ جلا دیتے تھے، قربانی جلا دی جاتی. اب یہ حکم ہمیں ہوتا تو پھر دیکھتے نا پیسے خرچ کر کے. اب تو چونکہ کھانے پینے کا معاملہ ہے کہ ہم نے خود ہی کھا لینا. صحیح بات ہے. مولانا نفلی روزوں کے بارے میں بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا ایک نفلی روزہ رکھنے کے بعد دوسرا رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اور ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ آیا سال میں کچھ ایسے ایام بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے کی شریعت میں ممانعت ہے؟ شریعت میں ممانعت 5 دن تو ایسے ہیں نا کہ ان میں روزہ نہیں مسلمان رکھ سکتا. 2 عیدوں کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 3 دن جو ہے نا بڑی عید کے بعد ایام تشریق 11 12 13 ان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. ہاں جو آدمی حج پر جائے اور اس کو قربانی نصیب نہ ہو، پیسے نہیں، اس کو حکم ہے نا کہ وہ حج میں 3 روزے رکھے، تو وہ اگر عرفے کے دن سے پہلے احرام باندھ لے تو 5 6 7 کو رکھ لے تو کام ختم ہو گیا. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو 11 12 13 کو میرا میں رکھ لے، وہ کر سکتا. باقی لوگ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں روزے. تو نفلی ماننا تو یہ اچھا، نفلی روزے کے ساتھ یہ کوئی نہیں کہ ایک رکھ لیا تو اب دوسرا بھی رکھنا پڑے گا. البتہ جمعے کا روزہ تنہا نہیں رکھ، جمعے کے دن کوئی آدمی رکھے نا نفلی روزہ نہیں، اس کے ساتھ یا جمعرات یا ہفتہ ملانا پڑے. تو شوال کے روزوں کے بارے میں بھی عام طور پر مشہور ہے کہ زندگی میں اگر ایک بار رکھ لیے تو پھر ہر سال رکھنے ضروری ہوں گے. بس یہی چیزیں ہیں طاہر میاں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. اگر کسی کو کسی سال رکھنے کی توفیق ملتی جب بیچارہ رکھتا نہیں کہ رکھ لوں گا تو پھنس جاؤں گا. جاہلوں نے یہ باتیں مشہور کری. کوئی بات نہیں، جس سال جی چاہے رکھ لے، کسی سال وہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی پرواہ نہیں. پھر ایک بات اور بھی سننے میں آتی ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ باقی بے شک یہ 6 روزے جو نا جب جی چاہے رکھے، ایک عید کے ساتھ ہی رکھے، اگر عید کے اگلے دن نہیں رکھا پھر یہ جاتے رہے. یہ بھی جھوٹی بات ہے. ساتھ رکھے یا وقفہ کر کے رکھے کوئی بات. السلام علیکم، خیریت راضی، بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ برکت مہربانی. چلے مولانا، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ برکت کہ میرے روحانی باپ حکیم عبدالرحیم اشرف اللہ تعالیٰ نے فردوس کے اندر جگہ دے کہ ان کے فرزند ارجمند ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں. بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ خیریت سے ڈاکٹر صاحب کو رکھے، ان کی محبت کری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب، پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے ہے، جی جی، اس کے سامنے کوئی تحریر ہے، ہاں ہاں، وہ اگر پڑھی گئی ہے، ہاں ہاں، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی نہیں؟ نماز تو نہیں ٹوٹے گی، مگر بھائی نماز کے دوران تحریریں پڑھنا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ نماز کی طرف اچانک نظر پڑ جائے مسجد میں سامنے لکھا ہوا ہو محراب کے قریب نیچے کو، اسی وجہ سے تو بھائی علماء اور فقہاء نے دیواروں پر مسجد کی پر لکھنا جو ہے اس کو ناجائز جانا ہے. اب ہماری بدقسمتی کہ ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں، آیات لکھتے ہیں اور چیزیں لکھتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ جب یہ شہید ہوگی مسجد کی وقت پھر بھی توہین ہوگی. رب بھی نمازیوں کی نیت میں خلل پڑتا ہے، وہ ادھر دیکھتے رہتے ہیں. یہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ مسجدیں جو ہیں ان کی دیواروں پر نہ نقش و نگار ہونا چاہیے، نہ کوئی تحریر لکھنی چاہیے. اب لوگ مانتے تو کسی کی بھی اپنی مرضی کرتے ہیں. متولی اور مسجد والوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، وہ منار پڑی لگاتے جاتے ہیں اور بڑی نہ ٹکڑیاں پتھر کی منگواتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں. اس کا یہ سب حساب دیں گے، اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی کہ اللہ نے ایسی مسجدوں کو حکم دیا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت بدبختی سے مسجدوں کو اسی طرح بنائے سنوارے گی جس طرح یہود نصارہ نے اپنے گرجے بنائے سنوارے. یہ قیامت کی نشانیاں، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، پختہ ہو، مگر ایسی نہیں فضول خرچی ہونی چاہیے. دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے، جی جی، قرآن مجید میں